میں دعوت دیتا ہوں جناب اسلامک اسکالر الحکمہ انٹرنیشنل کے جناب حافظ محمد عرفان محمدی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب علی شان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب حافظ محمد عرفان محمدی صاحب، اسلامک ریسرچ اسکالر الحکمہ انٹرنیشنل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حمد و ثنا تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی یہ عظیم و شان محفل مشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے پہلے ان احباب کے لیے دعا گو ہوں کہ جنہوں نے آج کی اس عظیم و شان محفل کا انتظام و انصرام کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام کی محنتوں کو قبول فرما کے نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ اسٹیج کی زینت ہیں مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا عبد المنان سلفی صاحب، انشاءاللہ میرے بعد عالمانہ فاضلانہ خطاب فرمائیں گے۔ حضرات، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی تو اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ، میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اس گھر کے لیے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ایک مبلغ، ایک داعی اور ایک خطیب کو بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنی والدہ کی خواب اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا سبب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور اعلان فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ وہ دعا جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ اللہ ایک نبی کو بھیج دے، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کو مبعوث کیا۔ اس نبی کا مشن کیا تھا؟ پیغمبر علیہ السلام اس دنیا کائنات میں آئے، آپ رحمت للعالمین بن کے آئے۔ حضرات، پیغمبر کا مشن کیا تھا؟ یتلو علیہم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پیغمبر کا مشن یہ تھا کہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ پیغمبر علیہ السلام خود بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ پیغمبر کا مشن تھا کہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو،
تمام لوگ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور تمام لوگوں کے دلوں کی بہار قرآن مجید بن جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں تو سے دعا کرتا ہوں کہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ حضرات، پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا اثر تھا کہ صحابہ اکرام نے قرآن مجید کو سیکھا، قرآن مجید کو سمجھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کا وقت ہے، مسجد نبوی میں آتے ہیں، صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، صحابہ اکرام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں دیکھا کہ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جناب سیدنا ابو بکر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ مہمان خانہ جس میں مہمان آ کے رکتے تھے، قیام کرتے تھے، اس میں بھی لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ رات کا وقت ہوتا، مہمان خانے سے بھی آواز آتی تھی تو قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ آج ہم دیکھیں ہمارے گھروں میں گانوں کی آواز تو آتی ہے، موسیقی کی آواز تو آتی ہے۔ ہم آج اپنے گھروں میں صبح کا سورج طلوع کرتے ہیں، صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں گانے بجتے ہیں، موسیقی بجتی ہے۔ آئیے حضرات، پیغمبر کے آنے کا مشن یہ نہیں تھا۔ پیغمبر گانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے، موسیقی کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ پیغمبر کا مشن یہ تھا کہ چھوٹا بھی قرآن کی تلاوت کرے، بڑا بھی قرآن کی تلاوت کرے، مرد بھی قرآن کی تلاوت کرے، عورت بھی قرآن کی تلاوت کرے۔ ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے تھی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں کیا دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، سیدنا عمر قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر کی آواز آہستہ تھی، سیدنا عمر کی آواز اونچی تھی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ابو بکر تم آہستہ آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے؟ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں، اللہ کے نبی، میں جس اللہ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں، جس اللہ کے لیے میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اللہ کے نبی وہ اللہ آہستہ آواز سے بھی سن لیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، عمر تم اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں اس لیے اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں چاہتا یہ تھا کہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ میری آواز سن کے اٹھ جائیں تاکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ان کو پتہ چل جائے یہ وقت اللہ کے سامنے رونے کا ہے، گر گھرانے کا ہے، یہ وقت سونے کا نہیں ہے۔ آج ہماری راتیں گزرتی ہیں، کلبوں میں گزرتی ہیں، ہمارے نوجوانوں کی راتیں گزرتی ہیں، فلمیں دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہیں۔ آج کا ہمارا نوجوان راتیں گزارتا ہے، فلم انڈسٹری میں گزارتا ہے، لیکن قربان جاؤں پیغمبر کے صحابہ راتیں گزارتے تھے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزارا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی اس لیے اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ایک تو مشن یہ تھا کہ لوگ اٹھ جائیں اور قرآن کی تلاوت کریں، دوسرا مشن یہ تھا کہ جہاں تک قرآن کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ میں چاہتا یہ تھا کہ آج قرآن کی آواز سن کر شیطان بھاگ جائے۔ حضرات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ وہ زندوں کا گھر ہے، اور فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، جس گھر سے قرآن کی آواز نہیں آتی، فرمایا کہ وہ مردوں کا گھر ہے۔ آج ہم دیکھ لیں 1 ارب اور 70 کروڑ مسلمانوں کے گھرانوں میں کتنے مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی آواز آتی ہے اور کن مسلمانوں کے گھروں سے موسیقی کی آواز آتی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن یہ تھا جو ہم بھول چکے ہیں۔ پیغمبر اس لیے دنیا کائنات میں جلوہ گر ہوئے، یتلو علیہم، تاکہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آئیے حضرات، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے دنیا کائنات میں آئے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں اس کو گورنر اس کو بناتے تھے
लश्कर का अमीर उसको मुकर्रर करते थे कि जो मुसल्ले का इमाम हुआ करता था। आज हम देख लें अपने मुल्क में कितने हुक्मरान ऐसे हैं, कितनी एमपी और एमएनए ऐसे हैं कि जिनको कुरान की तिलावत आती है, कि जिनको कुरान का तर्जमा आता है, कि जिनको नमाज का तर्जमा आता है, जिनको दुआए कुनूत आती है। आइए हज़रात, आज ये रियासत मदीना जिसको हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल किया, जिसके लिए मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, और यही पाकिस्तान जिसके लिए हमारे बड़ों ने ख्वाब देखा था, यही मुल्क है पाकिस्तान के जिसके लिए हमारे बड़ों ने ये तेरे लाहौर की बादशाही मस्जिद, इस बादशाही मस्जिद में 13,000 मुसलमानों को सूली पर लटका दिया गया था इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए, कि उन्होंने नारा लगाया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। ये मुल्क पाकिस्तान इसलिए बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना था, ताकि इस मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम का बोलबाला हो, इस मुल्क पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत का नफाज हो। लेकिन आइए हजरात, आज हमने अपने वोटों को भी अपनी सड़कों के लिए बेच दिया, आज हमने अपने वोटों को भी अपने गटरों के लिए दे दिया। आइए आज अगर हम ऐलान कर दें हमारा वोट उसके लिए है जिसको कुरान मजीद का तर्जमा आता है, हमारा वोट उसके लिए है कि जिसको सही बुखारी का तर्जमा आता है, हम वोट उसको देंगे कि जिसको नमाज का तर्जमा आता है। फिर देखना सब दीन की तरफ आएंगे। फिर पैगंबर अलैहिस्सलाम की वो हदीस कि पैगंबर अलैहिस्सलाम उसको अमीर मुकर्रर करते थे, लश्कर का अमीर उसको बनाते थे कि जो मिंबर पे भी आके खुतबा देता था और मुसल्ले पे जाके इमामत भी करवाता था। आज हम ये बात कह दें, अगर आज हम इस बात का ऐलान कर दें कि हम वोट उसको देंगे जो इमामत भी करवाएगा, जो खिताबत भी करवाएगा। देख लेना इसी जुमे सबसे पहले वजीर आजम साहिब फैसल मस्जिद में पहुंचेंगे, देख लेना कमी हम में है। आइए ज़ात सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लश्कर का अमीर मुकर्रर करते, किसी इलाके में मीर बना के भेजना होता, मुकर्रर करना होता, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उससे सूरतुल बकरा की तिलावत सुनते। अगर उसको सूरतुल बकरा आती होती उसको लश्कर का अमीर बनाते थे। पैगंबर अलैहिस्सलाम का पहला मिशन, पैगंबर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, यतलू अलैहिम आयातिक। आइए हज़रात, पैगंबर का मिशन सहाबाए किराम ने अमली जामा पहनाया। छोटे छोटे पैगंबर के असहाब, सहाबाए किराम के बच्चे कुरान मजीद के हाफिज हुआ करते थे। सही बुखारी की हदीस कि एक 6 साल बच्चा जो कुरान मजीद का हाफिज था, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उसको उस इलाके का इमाम मुकर्रर कर दिया था। आज हमारे 6 साल के बच्चे को नमाज का तर्जमा नहीं आता। हमारे नौजवान, हमारे जवान होते हैं तो हमारे पड़ोसियों को ये फिक्र पड़ जाती है कि हमारे पड़ोस में नौजवान जवान हो गया है, हम अपनी दीवारें ऊंची कर ले, ये नौजवान हमारे घर ना आए, इसकी नजर हमारे घर में ना पड़े। लेकिन कुर्बान जाऊं, पैगंबर के सहाबा, पैगंबर का मिशन क्या था। 17 साल का नौजवान है, पैगंबर ने उसके तकवे की वजह से, उसकी परहेजगारी की वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लश्कर उसामा का उसको अमीर मुकर्रर कर दिया था। हज़रात आइए, आज हम पैगंबर का मिशन भूल चुके हैं। आइए यतलू अलैहिम, पैगंबर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, पहला मिशन ये था कि लोग कुरान मजीद की तिलावत करें, और दूसरा मिशन ये था वयुअल्लिमुहुमुल किताब, ताकि अल्लाह के नबी किताब का इल्म दें, लोगों को कुरान मजीद सिखाएं। आज हम कहते हैं कि हमारे पास किताब का इल्म सीखने के लिए वक्त नहीं है, हमारे पास इतनी मसरूफियत है कि हमने कारोबार भी करना है, हमने अपने बच्चों की फिक्र भी करनी है, हमने अपने कारोबार को भी वक्त देना है, फलां मसरूफियत है, हमारे पास कुरान मजीद सीखने के लिए वक्त नहीं है। आइए हज़रात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और लोगों को सिखाता है। आइए कुरान को सीखिए। दुनिया कायनात में
سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صحابی ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں یا ایسا علم بتائیں جس کو میں سیکھوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے تو بوڑھا ہو چکا ہے، اس بڑھاپے میں تو قرآن کو سیکھنا چاہتا ہے، سن لے جہاں جہاں سے تو گزر کے آیا ہے وہاں وہاں سے پتھر بھی، وہاں وہاں سے درندے بھی، وہاں وہاں سے پرندے بھی تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے تھے۔ جو لوگ قرآن مجید کو سیکھتے ہیں، آئیے حضرات آج ہم کہتے ہیں اگر اسی اپنے بچیاں نو قرآن سکھا دیتا اے بھوکے مر جان گے۔ آئیے دنیا کائنات میں سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے، اور اللہ کی قسم جو قرآن کے لیے حدیث کے لیے اپنے بچوں کو وقف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی کمی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ 4 محدثین، چاروں کا نام محمد تھا، محمد بن ہارون، محمد بن اسحاق، محمد بن جریر اور محمد بن نصیر۔ یہ 4 محدثین یہ قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ایک علاقے میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے قرآن و حدیث کا علم سیکھتے ہیں۔ چند دن گزرے، وہاں پہ جو ان کے پاس راشن تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، پریشان ہے، اب درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے ہیں۔ پھر ایک دن بیٹھتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں کہ یار ہم کیا کریں۔ مشورہ کیا، کہنے لگے کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے گا وہ شہر میں جائے گا، شہر سے مانگ کر کے چند پیسے لے کر کے آئے گا، پھر ہم کھانا کھائیں گے۔ اسی طرح قرآن اندازی کیا، سب سے پہلے نام نکلا محمد بن ہارون کا، کہنے لگے جاؤ بھائی مانگ کر کے لے کے آؤ، چندہ اکٹھا کر کے لے کے آؤ۔ محمد بن ہارون کہتے ہیں کہ ہم قرآن کا علم سیکھنے والے اللہ سے مانگنے والے اب لوگوں سے مانگے؟ کہنے لگے مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے۔ مسجد میں جاتے ہیں، وضو بناتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ ہاتھ ہم تیرے سامنے اٹھاتے ہیں، میں گوارا نہیں کرتا کہ ان ہاتھوں کو غیر کے سامنے جھکاؤں، غیر سے مانگوں۔ ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے، ایک شخص مسجد میں آتا ہے، آ کے پوچھتا ہے تم میں سے محمد بن ہارون کون ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ محمد بن ہارون فلاں شخص ہے جو دعا کر رہے ہیں۔ اس نے 4 تھیلیاں دی، کہنے لگا کہ یہ تمہارے لیے میں تھیلیاں لے کے آیا ہوں، یہ تمہارے لیے راشن ہے، تم کھاؤ اور دین کا علم حاصل کرو۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے لے کے آئے ہو، کس نے بھیجا ہے، ہمارا عطا پتہ کس نے بتایا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں وقت کے حکمران کا وزیر ہوں، وقت کا حکمران سویا ہوا تھا، اس کو خواب آئی، اس نے دیکھا، خواب میں کہنے والا کہتا ہے کہ تم یہاں پہ سوئے ہوئے ہو، وہاں پہ دین کے طالب علم جو دین کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں وہ بھوکے ہیں، جاؤ جا کے ان کو روزی دو، ان کو جا کے دینار دے کے آؤ، مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے، یہ اپنے پاس رکھو، اور جب یہ دینار ختم ہو جائیں تم نے کسی سے نہیں مانگنا، پھر ہمارے پاس پیغام بھیجنا ہے۔ حضرات جو لوگ دین کو سیکھتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ان کے لیے روزی کے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ اور دین کے طلباء اور دین کے علماء کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کا علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حدیث کا علم دیا ہے، آپ کو ضرورت نہیں لوگوں کی چوکھٹوں پہ جانے کی۔ جناب امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں حدیث پڑھا رہے تھے، وقت کا حکمران آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ امام مالک کو کہو کہ آ کے میری بات سنیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وقت کے حکمران کو کہو کہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو ضرورت تجھے ہے، میں دین کا خادم ہوں، میں پیغمبر کی حدیث کو پڑھانے والا ہوں، میں قرآن کو سکھانے والا ہوں، اگر تم مجھے ملنا چاہتے ہو میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، تم میرے پاس چل کے آؤ۔ رات آج اگر کسی کے پاس کوئی ایم پی آ جائے، کوئی ایم این اے آ جائے، دین کے طالب علم
अपनी मजलिस को छोड़ देते हैं, दीन की महफिल को, इल्म हदीस को छोड़ के, दर्स को छोड़ के चले जाते हैं। आइए, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को वक़्त का हुक्मरान कहते हैं कि तुम मेरे घर में आके मुझे दर्स दो। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अगर तू दर्स सुनना चाहता है, जहाँ पे लोग दर्स सुनते हैं आके मेरी मजलिस में, तुम्हें भी वहाँ पे आना पड़ेगा। वक़्त का हुक्मरान कहता है कि इमाम बुखारी तुम मेरे बच्चों को मेरे घर में आके पढ़ाओ। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैं तेरे बच्चों को तेरे घर में आके नहीं पढ़ाऊंगा। अगर तू चाहता है कि तेरे बच्चे कुरान का, हदीस का इल्म सीखें, तेरे बच्चों को मेरी मजलिस में आना पड़ेगा। फिर वो हुक्मरान कहता है कि अगर मैं अपने बच्चों को तुम्हारे पास भेज दूं, तुम आम लोगों से, जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे अलहदा मेरे बच्चों को टाइम दे दिया करो। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जहाँ पे गरीब के बच्चे पढ़ेंगे वहीं पे हुक्मरान के बच्चे भी पढ़ेंगे। हजरात, आज उलमा, अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया है, हदीस का इल्म दिया है, 2-2, 3-3 हजार की खातिर लोगों के दरवाजे पे जाते हो ट्यूशनों के लिए, और फिर जाके आवाज क्या आती है, आज बच्चे घर में नहीं है, आज बच्चे नानो घर गए हैं। आवाज क्या आती है, आज बच्चों का पढ़ने का इरादा नहीं। आओ, उलमा को कहूंगा, तुलबा को कहूंगा, अपने मुकाम को पहचानो। अल्लाह जुल जलाल की कसम, अल्लाह ने तुम्हें वो इल्म दिया है कि वक़्त का हुक्मरान भी आएगा, तुम्हारी चौखट में आके बैठेगा। आओ, अब्दुल मलिक बिन मरवान जनाबे सालम के पास आता है। जनाबे सालम बैतुल्लाह में कुरान की तिलावत कर रहे थे। आके कहता है कि सालम, मुझसे मांगो, मैं वक़्त का हुक्मरान हूं, आज जो मांगोगे मैं तुझे अता कर दूंगा। जनाबे सालम कहते हैं, अल्लाह के घर में बैठा हूं, कुरान की तिलावत कर रहा हूं, गैर से मांगो मुझे शर्म आती है मांगते हुए। अब्दुल मलिक बिन मरवान बैतुल्लाह से बाहर आ जाता है। जनाबे सालम ने कुरान की तिलावत की। जब कुरान मजीद की तिलावत करके बाहर आते हैं बैतुल्लाह से, फिर कहता है कि सालम, अब तो तुम बैतुल्लाह से बाहर आ गए हो, अब मांगो मैं तुझे अता कर दूं। जनाबे सालम कहते हैं, अल्लाह ताला से जन्नत ला के दे सकते हो? वक़्त का हुक्मरान कहता है, ये जन्नत मेरे इख्तियार में नहीं है, तुम दुनिया मांगो, मैं दुनिया दे सकता हूं। जनाबे सालम कहते हैं, ये दुनिया किसने बनाई है? वक़्त का हुक्मरान कहता है, ये दुनिया तो अल्लाह ने बनाई है। जनाबे सालम कहते हैं, दुनिया जिसने बनाई है, मैंने आज तक दुनिया उससे नहीं मांगी, तुझसे क्या मांगू? क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। आइए, अपने बच्चों को कुरान का इल्म सिखाइए, हदीस का इल्म सिखाइए। अल्लाह जुल जलाल की कसम, जिनके जो वालिदैन अपने बच्चों को कुरान का इल्म सिखाते हैं, हदीस का इल्म सिखाते हैं, वो बड़े इज्जत वाले हैं, अजमत वाले हैं। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला उनको मुकाम अता करेगा, उनको इज्जत अता करेगा। हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन को अल्लाह ताज पहनाएगा, और अल्लाह ताला कारी कुरान को कहेगा कि आज कुरान की तिलावत करता जा और जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ता जा। आइए, पैगंबर अलैहिस्सलाम का दूसरा मिशन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कुरान का इल्म सिखाने के लिए आए। तीसरा मिशन, पैगंबर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जलवागर हुए, पैगंबर मिशन लेके आए। पैगंबर के आने का कोई ना कोई मकसद होता है, पैगंबर के आने का कोई ना कोई मिशन होता है। पैगंबर मिशन लेके आए, पैगंबर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तीसरा मिशन ये था कि पैगंबर अलैहिस्सलाम लोगों को हदीस का इल्म सिखाएं। आइए हज़रात, वल हिकमा, इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल हिकमा से मुराद हदीस है, सुन्नत है। उतनी देर तक आज टीवी की स्क्रीन पे आके जो लोग ये बात कहते हैं, वो चाहे कोई भी हो, अपना हो बेगाना हो, जो लोग ये बात कहते हैं हमें हदीस की जरूरत नहीं, हमें कुरान ही काफी है, जाइए हज़रात, मैं ये बात कहता हूँ, उतनी देर तक कुरान की समझ नहीं आ सकती जब तक हदीस को ना समझा जाए। अगर हदीस को छोड़कर
کوئی شخص قرآن کو سمجھنا چاہے وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. ہم اجمی لوگ ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی. وہ لوگ جن کو عربی زبان آتی تھی، پیغمبر کے صحابہ، ان کو بھی بعض دفعہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ان کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی. پیغمبر علیہ السلام سے پوچھتے تھے، پھر آپ علیہ السلام سے پوچھ کر پھر عمل کرتے تھے. قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. فرمایا کہ لوگوں، جو لوگ ایمان لانے کے بعد ظلم کرتے ہیں، اپنے ایمانوں میں ظلم کی ملاوٹ کرتے ہیں، فرمایا وہ ظالم ہیں، ان کے ایمانوں کا کوئی فائدہ نہیں. صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، ہم میں سے کون شخص ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ ہر شخص ظلم کرتا ہے، ہم تو ظالم ٹھہرے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صاحب، یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب نے قرآن کس سے سمجھا؟ پیغمبر سے، حدیث سے قرآن سمجھا. قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صحابہ اکرام پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی، ہم کس طرح درود و سلام پڑھیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حضرات اتنی دیر تک پیغمبر کے اصحاب بھی قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے جب تک حدیث پیغمبر علیہ السلام سے نہیں سمجھتے تھے. یعلمہم الکتاب والحکمہ. پیغمبر علیہ السلام کا مشن یہ تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے. اور آئیے زیاد پیغمبر علیہ السلام کا چوتھا مشن یہ تھا، وَيُزَكِّيهِمْ. پیغمبر علیہ السلام دنیا میں آئے تاکہ لوگوں کا تزکیہ کریں. پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں آئے تاکہ لوگوں کا ظاہر اور باطن ایک کریں، تاکہ لوگوں کا ظاہر بھی ٹھیک کریں، لوگوں کا باطن بھی ٹھیک کریں. اس لیے دنیا کائنات میں پیغمبر علیہ السلام آئے. لیکن آج ہم نے کلمہ پیغمبر کا پڑھا، ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہا. آج ہم پیغمبر کی آمد کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن پیغمبر علیہ السلام کے مشن کو بھول جاتے ہیں. ہم نے دکان بنائی، دکان کے باہر لکھا من غش فلیس منا، لیکن اندر دودھ میں پانی کی ملاوٹ. باہر لکھا واللہ خیر الرازقین، اندر دکان میں سودی کاروبار ہے. حضرات ہم نے باہر لکھا کہ اللہ بہتر رزق دینے والا ہے، لیکن دکان میں ہم سودی کاروبار کرتے ہیں. جائیے آپ دیکھ لیں، محلے کی کسی ایک ملک شیک کی دکان پہ چلے جائیں، پورے محلے کا، پورے بازار کا جو گندا فروٹ ہوگا، جو گندا سیب ہوگا، آپ کو ملک شیک کی دکان پہ ملے گا اور خراب دودھ ملے گا. ہم مسلمانوں کو گندا فروٹ کھلا رہے ہیں، گندا دودھ پلا رہے ہیں، ملاوٹ والا دودھ پلا رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہم پیغمبر علیہ السلام کی امتی ہیں، ہم پیغمبر علیہ السلام کی آمد کے نعرے لگاتے ہیں. پیغمبر تو اس لیے دنیا کائنات میں آئے تاکہ لوگوں کا تزکیہ کریں، اور پیغمبر علیہ السلام کی آمد کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں. 4 تزکیے، 4 مشن جو میں نے آپ احباب کے سامنے بیان کیے ہیں. سب سے پہلا مشن، پیغمبر اس دنیا میں آئے یتلو علیہم، تاکہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کریں. آج اگر ہم نے پیغمبر کے مشن کو جاننا ہے، اگر آج ہم نے پیغمبر کے مشن کو سمجھا ہے، تو آج کے بعد ہر شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے اور یہ بات سمجھے کہ ہم نے آج کے بعد خود بھی قرآن مجید کو سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید سکھانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مشن پیغمبر علیہ السلام کا، پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں آئے تاکہ لوگوں کو قرآن مجید سکھائے. تیسرا مشن تاکہ لوگ حدیث سیکھیں، اور
چوتھا مشن تاکہ لوگوں کا تزکیہ ہو جائے۔ آئیے ذرا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد یہی تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پیغمبر کا مشن سمجھ کر اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔